بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بادشاہ جنت میں اور درویش دوزخ میں جانے کا واقعہ۔ ایک نیک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ ایک بادشاہ جنت میں ہے اور دوسرا ایک درویش دوزخ میں پڑا ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ بادشاہ دوزخ میں ہوگا اور درویش جنت میں، لیکن یہاں تو معاملہ اس کے برعکس نکلا۔ معلوم نہیں اس کا کیا سبب ہے۔ غیب سے آواز آئی، یہ بادشاہ درویشوں سے عقیدت رکھتا تھا اس لیے جنت میں ہے، اور اس درویش کو بادشاہوں کے تقرب کا بڑا شوق تھا اس لیے جہنم میں ہے۔ ایک شخص کشتی لڑنے کے فن میں ماہر تھا۔ وہ 307 داؤ پیچ جانتا تھا اور ہر روز ان میں سے ایک داؤ کے ساتھ کشتی لڑتا تھا۔ ایک شاگرد پر وہ بہت مہربان تھا، اس کو 359 داؤ سکھا دیے، صرف ایک داؤ اپنے پاس رکھا۔ وہ نوجوان کچھ عرصہ میں زبردست پہلوان بن گیا اور دور دور تک اس کی شہرت پھیل گئی۔ ملک بھر میں کسی پہلوان کو اس کا مقابلہ کرنے کی جرت نہ ہوئی تھی۔ ایک دفعہ اس نوجوان نے اپنی طاقت کے زعم میں بادشاہ وقت سے کہا کہ استاد کو مجھ پر جو فوقیت حاصل ہے وہ اس کی رگی اور تربیت کے حق کی وجہ سے ہے، ورنہ قوت اور فن میں اس سے کم نہیں ہوں۔ بادشاہ کو اس کی بات پسند نہ آئی اور اس نے استاد اور شاگرد میں کشتی کرانے کا حکم دے دیا۔ مقرر حدن کو اس دنگل کے لیے شاہانہ انتظامات کیے گئے اور اسے دیکھنے کے لیے خود بادشاہ، حکومت کے عہدیدار، دربار کے افسر اور ملک بھر کے پہلوان جمع ہوئے۔ نوجوان مست ہاتھی کی طرح دنگل آیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہاڑ کو بھی اکاڑ سکتا ہے۔ بڑا استاد سمجھ گیا کہ نوجوان شاگرد قوت میں اس سے بڑھ چکا ہے، تاہم اس کو داؤ کا توڑ نہیں جانتا تھا۔ استاد نے اس کو دونوں ہاتھ سے سر پر اٹھا لیا اور پھر زمین پر پٹخ دیا۔ ہر طرف واہ واہ کا شور مچ گیا۔ بادشاہ نے استاد کو بیش بہا انعام سے سرفراز کیا اور نوجوان کو ملامت کہ تو نے اپنے محسن استاد سے مقابلہ کیا اور ذلیل ہوا۔ ایک شخص اشوب چشم میں مبتلا ہو گیا۔ علاج کے لیے سلوتری جانوروں کے معالج کے پاس گیا۔ اس نے وہی دوا جو جانوروں کی آنکھوں میں لگاتا تھا اس کی آنکھوں میں لگا دی۔ اس دوا سے اشوب چشم کیا ٹھیک ہونا تھا، بیچارہ اندھا ہو گیا اور سلوتری سے جھگڑنے لگا، یہاں تک کہ معاملہ عدالت میں پہنچا۔ قاضی نے فیصلہ دیا کہ سلوتری پر کوئی تاوان نہیں۔ اگر یہ شخص گدھا نہ ہوتا تو سلوتری کے پاس کیوں جاتا؟ دناؤں کے نزدیک یہ کم عقلی کی بات ہے کہ ایسے کام کو کسی ناتجربہ کار آدمی کی سپرد کیا جائے جس کے لیے تجربہ اور مہارت فن لازمی ہو۔ حلب کے بازاروں میں ایک بھکاری صدا لگا رہا تھا، دولت مندو، اگر تم لوگوں میں انصاف ہوتا اور ہمیں صبر کی توفیق ہوتی تو دنیا سے سوال کی رسم ہی اٹھ جاتی۔